اچھا رمضان آتا ہے تو ایک عجیب سی بحث شروع ہو جاتی ہے جس کو سن کر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ میں کئی بار تو حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھے بعض باتوں پر بہت تعجب ہوتا ہے۔ تعجب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے اور وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے۔ ان سے پوچھو جی 20 کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں 8 کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 8 پڑھی تھی، اور بھائی حضرت عمر تو 20 کی جماعت کا اہتمام کراتے تھے۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت۔ ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ تواتر عملی، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پایا۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے۔ آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی، حکم شرعی۔ حرمین شریفین میں کتنی رکعت تراویح پڑھتے ہیں؟ سوال کرنے والے اللہ تجھے اہل حدیث کر دے، اگر اہل حدیث ہے تو اللہ تجھے بصیرت عطا کر دے۔ دیوبندیوں بریلویوں کا اور اہل حدیث کا جو اختلاف ہے وہ سنت ہونے کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں 20 سنتیں، اہل حدیث کہتے ہیں 8 سنتیں۔ جواز عدم جواز کا اختلاف نہیں، سنت ہونا اور چیز ہے، جائز ہونا اور چیز ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ میں نے لباس پہنا ہے، اس کا رنگ نیلا ہے، بٹن لگے ہوئے ہیں، پاکستانی طرز پر اس کی سلائی ہوئی ہے۔ اب یہ لباس جو ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت ہے، کیوں بھائی یہ لباس سنت ہے؟ ہر بندہ کہے گا نہیں، اللہ کے نبی نے تو ایسا لباس نہیں پہنا۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ لباس کی جو صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں، میرا لباس اس کے خلاف نہیں۔ کثرت نوافل جائز ہے، جیسا کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا اسأل مرافتک فی الجنہ، جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اعن علی بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا تھا۔ تو کثرت نوافل یہ آپ کا ذاتی عمل ہے، ذاتی عمل کو اللہ کے نبی کا عمل نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی کا عمل 8 رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے؟ 8۔ اب 1926 میں شاہ عبدالعزیز نے مملکت سعودیہ کا اعلان کیا، حرم کے اندر 4 مصلے تھے، حنفیوں کا الگ، مالکیوں کا الگ، شافعیوں کا الگ، حنبلیوں کا الگ۔ وہ آئے، انہوں نے ایک مصلی کر دیا۔ اب جب پہلا رمضان آیا، 8 تراویح ہوئی ہیں، تاریخ کے اندر لکھا ہے 8 تراویح ہوئی۔ حنفیوں نے کیا کیا؟ حنفیوں نے اپنا امام کھڑا کر لیا کہ حرم امت کے کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں ہے، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے۔ اپنا جب امام کھڑا کیا تو بادشاہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم 20 پڑھو، پر امام تمہارا نہیں ہوگا، امام ہمارا ہوگا۔ لیکن وہ فقہ حنفی کے طریقے پر نہیں پڑھتے۔ پہلی بات، فقہ حنفی میں تراویح کے اندر امام بدلنا حرام ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ۔ اور جبکہ سعودی جو ائمہ ہیں، کبھی 4 کبھی 6، اس سال حرم کے 8 اماموں نے تراویح پڑھائی۔ کتنے اماموں نے؟ ہماری برادری کے جو نمبردار ہے، جسے آپ وڈیرا کہتے ہیں، اس نے تمام مساجد کے جو خطیب امام صدر تھے اکٹھے کیے رمضان سے پہلے کہ رمضان سکون آرام سے گزرنا چاہیے۔ وہاں پہ ایک دیوبندی مولوی بڑی چلاکی سے کہتے ہیں حافظ صاحب حرم کے اندر 20 ہوتی ہیں تو 20 پر اتفاق نہ کر لیں۔ میں نے کہا بالکل کر لیتے ہیں۔ حرم کے مفتیوں کا فتویٰ ہے، شیخ بن باز کا،
डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदैस का, साले अल उसैमीन का, कि सुन्नत 8 रकत है और जो 8 से ज्यादा पढ़ता है वो जायज है, वो उसका जाती अमल है, अल्लाह के नबी का अमल नहीं है, अल्लाह के नबी का अमल नहीं है। तो मैंने कहा बैनर लिखते हैं, एक आपकी मस्जिद में लग जाए कि सुन्नत 8 रकत है, एक हमारी मस्जिद में लग जाए, और दोनों इमाम खड़े कर देते हैं। तो मुझे क्या कहते हैं पंजाबी में, उसका उर्दू में तर्जमा कर देता हूं, कहते हैं अगर ये 8 रकत वाला बैनर लग गया तो फिर कौन 20 पढ़ेगा? मोया मर गया, किसी ने 20 पढ़ लिया, यानी फिर कौन मरता हुआ 20 पढ़ेगा? तो हमारा इनका इख्तिलाफ सुन्नत का है। पहले अपने मसले को समझा करो, फिर बहस किया करो। इनका हमारा इख्तिलाफ है कि अल्लाह के नबी ने कितनी पढ़ी। 20 हनफी उलमा, इमाम नुजैम, इमाम अनवर शाह कश्मीरी, देवबंदियों के बड़े बड़े इमाम, देवबंदी उलमा, उन्होंने लिखा है कि सुन्नत तरावी कितनी रकत है।